حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو برا بلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج ڈوبنے ہی کو ہے اور میں نے تو اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ بطحان کی طرف گئے، جو مدینہ میں ایک میدان تھا، اور وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ جب فتح سامنے ہو اور نماز پڑھنی ممکن نہ رہے تو اشارہ سے نماز پڑھ لیں۔ ہر شخص اکیلے اکیلے اگر اشارہ بھی نہ کر سکیں تو لڑائی کے ختم ہونے تک یا امن ہونے تک نماز موقوف رکھیں۔ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت نہ پڑھ سکیں تو ایک ہی رکوع اور 2 سجدے کر لیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف تکبیر تحریمہ کافی نہیں ہے۔ امن ہونے تک نماز میں دیر کریں۔ مکحول تابعی کا یہی قول ہے، اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ صبح روشنی میں تستر کے قلعہ پر جب چڑھائی ہو رہی تھی اس وقت میں موجود تھا۔ لڑائی کی آگ خوب بھڑک رہی تھی تو لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ جب دن چڑھ گیا اس وقت صبح کی نماز پڑھی گئی۔ ابو موسیٰ اشعری بھی ساتھ تھے، پھر قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس دن جو نماز ہم نے پڑھی گو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی، اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ ساری دنیا ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 945۔ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلہ کے وقت ہم نے صفیں باندھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے اکیلے 1 رکوع کیا اور 2 سجدے ادا کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 942۔